لمن حاربكم سلم لمن سالمكم. آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس وقت ہم موجود ہیں کاظمین میں اور آپ کو نظر آ رہا ہے میرے پاس امام موسیٰ کاظم کا یہ حرم ہے. آج ہم نے اسی مناسبت سے ایک مجلس کا انعقاد کیا ہے. مرسی دوستوں کے بعد علامہ حسن نقوی مجلس سے خطاب فرمائیں گے، فضائل و وصائل بیان فرمائیں گے امام موسیٰ کاظم اور امام تقی جواد کے حوالے سے. ایک بار سب مل کے درود پڑھے گا محمد اور محمد. اللہم صلی علی محمد یہ مناجات ہے امام موسیٰ کاظم کی، تسبیح بھی ہے اور یہ ہم لوگ ہر بدھ کو تسبیح پڑھتے بھی ہیں. شب بدھ ہے تو انشاءاللہ آپ سب بھی ساتھ مل کے پڑھیے گا. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسیٰ کاظم، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی. ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسیٰ کاظم. اور جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا تھا اور جو جو پریشان حال ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے. جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا، جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا، روزی پہ لگا دینے حسنین کا صدقہ. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسیٰ کاظم. اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد. ہر رنج و علم دور ہو اور گھر رہے آباد. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسیٰ کاظم. اور جن جن لوگوں نے بیماری کی اپنے شفا یابی کے لیے کہا ہے ان تمام کی جانب سے دعا ہے پروردگار عالم سے بحق امام موسیٰ کاظم اور امام تقی جواد کے صدقے میں ان کو تمام کو شفا ابھی نصیب ہو اور ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. جو جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو، جو جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو. ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسیٰ کاظم. ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا، ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا. اور زینب و کلثوم سکینہ کے چچا کا. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسیٰ کاظم. معصومہ قم بھائی کی فرقت کا واسطہ، معصومہ قم
شاہ خراساں کی ثقافت کا واسطہ، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم۔ مومن جہاں رہتے ہیں وہاں امن و امان ہو جائے ظہور زماں اور دور زماں ہو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم۔ اور یہ کلام شاہین ہنڈی کا لکھا ہوا ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جلد سے جلد وہ حرم میں امام موسی کاظم میں حاضر ہوں اور کربلا کی تمام زیارتیں کریں۔ ان ثواب کی قبولیت کے لیے ان کا مقطع عرض کرتا ہوں۔ روزے پہ سبھی جائیں یہ شاہی کی دعا ہے، روزے پہ سبھی جائیں یہ شاہی کی دعا ہے، مانگا ہے جو کچھ آپ کے در سے ہی ملا ہے، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص۔ آپ اپنے تمام جملہ مرحومین و مرحومات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کے لیے، اور اس میں میرے والدین کو بھی شامل فرما لیجیے، اپنے تمام جملہ مرحومین کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ چند بند مرسی کے پڑھوں گا، امام موسی کاظم کی شہادت کے حوالے سے ہے، کیونکہ بالکل حرم ہمارے نزدیک ہے، تو اس کے بعد علامہ صاحب بھی خطاب فرمائیں گے، بس چند بند۔ قتل کاظم کا دیا حکم جو عباسی نے، سر کھلے روضہ اقدس سے پیغمبر نکلے، مرتضیٰ تڑپ کر نجف اشرف سے، اور بال بکھرائے خلیفہ کے محل میں پہنچے، اور خواب میں اس نے شہ عقدہ کشا کو دیکھا، اور روتے ہوئے محبوب خدا کو دیکھا، اور نیم خوابی میں محمد کی سنی یہ فریاد، کیا یہی میری رسالت کا صلہ ہے جلاد، ہو چکا ظلم سے امت کے میرا گھر برباد، کب تک آخر یہ ستم جھیلے گی میری اولاد، پر راحت سارے زمانے کی زمانے کے لیے، اور رہ گئی یار میری ٹھوکرے کھانے کے لیے، اور ظلم کیا کیا میری زہرا پہ ہوا، صبر کیا
سر پہ حیدر کے چلی تیغ جفا صبر کیا، اور میرے شبر کو دیا زہر دغا صبر کیا، میرے شبیر کا سر کاٹ لیا صبر کیا، اور کیا اسی اجر کے قابل تھی ہدایت میری، سارے بازار پھرائی گئی عطرت میری، اور تنگ و تاریک وہ حجرا وہ محمد کا قمر، روشنی کا نہ جہاں دخل ہوا کا نہ گزر، اور کبھی ہوتی تھی نا شام نہ آتی تھی سحر، خلفت شام کے زندان جفا سے بڑھ کر، اور واسطم چند گرفتاروں میں بٹ جاتے تھے، یا سب ایک ہی قیدی پہ ستم ڈھاتے تھے، اور آخری دو بند، بے کسی ان کی رقم کرتے ہیں یوں ابن حجر، زہر بیداد سے مارا گیا جان شبر، اور 3 دن فرش پہ تڑپا یہ محمد کا جگر، بیڑیاں پہنے ہوئے کیسے نکلا مر کر، اور کلمہ گو بیٹھے رہے دفن کو ہم لائے، پل بغداد پہ لاشے کو یوں ہی ڈالائے، اور بھی حکم ستمگار سے ڈھایا یہ غضب، ایک تختے پہ رکھا لاشے سلطان عرب، اور کھینچتے پھرتے رہے کوچہ با کوچہ اسے، جب فاطمہ رو کے پکاری یہ بسد رنج و تاب، ارے ہائے تاریخ ہے اب سارا جہاں نظروں میں، پھر گیا لاشے مسلم کا سما نظروں میں، ارے ہائے تاریخ ہے اب سارا جہاں نظروں میں، اور پھر گیا لاشے مسلم کا سما نظروں میں، قتل قاسم کا اب میں آخر گزارش کروں گا علامہ احسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، هو الرزاق ذو القوة المتین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق، وهو اصدق الصادقین وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات۔ اللہم
سامعین گرامی قدر، اجتماعی مجلس اعزا بسلسلہ ایصال ثواب مرحوم مومنین و مومنات کے انعقاد کے لیے ہم اور آپ یہاں اس مقام پر تشریف فرما ہے۔ اس سے پہلے کہ جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کے ذیل میں چند مطالب اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مقدماتی طور پہ، ابتدائی طور پہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ مجلس یا درس یا لیکچر کا جو ماحول ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں یا اپنے شہر میں نصیب ہوتا ہے، تو وہ ماحول تو یہاں ہمیں درکار نہیں ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم عموماً مجالس اعزا زمین پر فرشی نشست کے عنوان سے مجلسیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور انعقاد کرتے ہیں، تو توجہ ہمیں اس بات پہ رکھنی ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نہیں، ہمیں دیکھ کون رہا ہے۔ سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس بات پر توجہ رکھیں، اس بات پر فوکس کریں کہ ہمیں دیکھ کون رہا ہے۔ دیکھیں، خداوند متعال کی ذات تو ہے ہی، اور ہمارے عقب میں ظاہر ہے چونکہ بہت سارے ریسٹرکشنز ہیں، ہم وہاں ریکارڈ نہیں کر سکتے، وہاں بیٹھ کے زیادہ مجلس کی تلاوت نہیں کر سکتے، ایسا ماحول نہیں میسر آ رہا ہے۔ پیچھے جو ہمارے دو مرقد نظر آ رہے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام، ہم 2 دن مسلسل ان کی زیارت کرتے رہے۔ آج شب ہماری یہاں آخری شب ہے، تو کوشش کریں کہ مولا کے پاس جا کر الوداعی جو سلام ہے، جو الوداعی زیارت ہے، مختصر 5 لائنوں کی ہے، اس کی بھی تلاوت کر کے آئیں۔ اور اب تک اگر کسی کی کوئی حاجت یا کوئی دعا پوری نہیں ہوئی ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ باب المراد کی بارگاہ میں ہم اور آپ ابھی موجود ہیں، اور اس سال موجود ہیں۔ کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اگلی سانس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں باب الحوائج، حوائج جمع ہے حاجت کی، حاجت، خواہش، وش، آرزو، تمنا، جو بھی کہیں آپ۔ حوائج کا باب، حوائج کی قبولیابی کا دروازہ، اور آج آپ جہاں کھڑے تھے اور ہم سب کھڑے تھے، باب المراد، یعنی مرادوں کی قبولیابی کا دروازہ۔ توجہ کیجئے گا، 5 باب الحوائج ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہر ملک کے اندر باب الحوائج مختلف افراد کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے۔ 5 باب الحوائج ہیں، جن میں سے چند کے نام تو آپ سب کو یاد بھی ہیں۔ ایک باب الحوائج کہ جن کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، امام موسیٰ کاظم۔ دوسرے باب الحوائج سب کو معلوم ہے کہ جن کی بارگاہ میں ہم کچھ دن کے بعد جانے والے ہیں، جناب علی اصغر۔ اور کون سے باب الحوائج ہیں؟ ایک باب الحوائج ہے کہ جن کی بارگاہ میں پھر ہم دوبارہ پلٹ کے جانے والے ہیں، جناب ابو الفضل عباس۔ 3 ہو گئے۔ چوتھی جو باب الحوائج ہیں وہ خاتون ہیں، جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں، باب المراد کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ ہم اور آپ سب مل کر دعا کریں کہ ہم باب الحوائج جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھیے قبل ترین، اللہم صلی علی محمد وعلی مدینے میں جنت البقیع میں اگلی مرتبہ زیارت کے لیے وہاں ضرور جائیں۔ چوتھی یہ 5ویں باب الحوائج کون ہے؟ ان کی بارگاہ میں بھی ہم جانے والے ہیں۔ عموماً لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا، لوگ مختلف نام لے لیتے ہیں، لیکن 5ویں جو باب الحوائج ہیں جناب مسلم بن عقیل، ان کی بارگاہ میں بھی ہم جائیں گے اور وہاں جا کے توسل کریں گے اور وہاں جا کے فضائل وصائب پڑھیں گے۔ اچھا، اور بھی باب الحوائج ہیں کہ 2 روز کے بعد ہم وہاں جائیں گے، سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام کی جن کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، آپ اور سب وہاں اعمال افعال انجام دیں گے۔ تو بہت سارے باب الحوائج ہیں، اور الحمدللہ اب تک میں نے 5 نام گنوائے، چھٹے سید محمد صاحب کا بھی نام شامل کر لیں۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ دیکھیے
6 باب الحوائج کم سے کم میں نے آپ کی خدمت میں گنوا دیے ناموں کے ساتھ، اور بھی ہیں لیکن فی الحال 6۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے باب الحوائج ہیں، دنیا کے پاس ایک باب الحوائج نہیں ہے، کسی اور کے پاس کوئی ایک باب الحوائج نہیں ہے۔ اور یہ تو دیکھیے باب الحوائج ہیں آپ کے پاس 5، 12، 14 معصومین میں سے ہر ایک باب الحوائج ہے۔ جائیے ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے توسل کیجئے، ان سے دعا کیجئے۔ ایک شخص آیا 6 امام کے پاس، 7ویں امام کی ولادت ہوئی تھی، ابھی چھوٹے تھے، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ کون ہے؟ 6 امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد 7ویں امام کی طرف کہ جو ابھی چھوٹے تھے، ابھی ولادت ہوئی تھی، پوچھا کہ مولا یہ کون ہے؟ تو اب دیکھیے اگر کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان کا تعارف کروائیے، آپ ان کے بارے میں بتائیے یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ کس کا ہے، ان کی ماں کون ہے، ان کے والد کون ہے، تو اب امام جعفر صادق کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ موسیٰ کاظم ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ہاں سارے کے سارے فضائل بیان کرنے چاہیے تھے، نہیں، امام نے 6 امام نے 7ویں امام کے جن کا مرکز ہمارے سامنے ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کا تعارف ان کے نام کے ذریعے نہیں کروایا، بلکہ یہ جملہ کہا کہ ہوا باب من ابواب اللہ، یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب غور کیجئے گا، دیکھیے کسی بھی مقام پر داخل ہونے کے لیے دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے۔ اب آپ نے مجھے اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور کہا قبلہ آپ تشریف لائیے گا، ٹھیک ہے میں آ گیا، کہا آپ نے ایڈریس بتایا، کہا اس دروازے پر دستک کیجئے گا، میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد جس وقت آپ نے بلایا تھا پہنچا، پہنچنے کے بعد میں دستک دینا شروع کر دیا، دے رہا ہوں، دروازہ نوک کر رہا ہوں، لیکن کوئی آ ہی نہیں رہا۔ جب کچھ دیر گزر گئی اس کے بعد برابر والا دروازہ کھلا، ارے قبلہ آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں تو دروازہ بجا رہا تھا لیکن کوئی آ ہی نہیں رہا تھا۔ تو کہا کہ قبلہ دیکھیے باب دروازہ، غور کیجئے گا، کہا کہ قبلہ یہ میرا دروازہ نہیں ہے، میرا دروازہ برابر والا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ درست دروازے پر دستک دیں، تو میں دنیا سے جا کر کہوں گا کہ اے دنیا والو، در در اور دروازے پر بھٹکنے والو، آؤ امام موسیٰ کاظم کے دروازے پر، یہاں تمہیں دنیا بھی ملے گی اور یہاں آخرت میں شفاعت کی ذمہ داری بھی مل جائے گی۔ یہ 7ویں امام ہیں۔ سامعین کرام قدر، توسل بے امام موسیٰ کاظم، آپ سے توسل کیجئے، بڑے فضائل ہیں آپ کے، مختصر کر رہا ہوں تاکہ ظاہر ہے امام جواد کے حوالے سے میں 2 جملہ پیش کر دوں کہ دیکھیے 7ویں امام کے بالکل ہی برابر میں، آپ مسلسل 2 دن سے زیارت کر رہے ہیں، 9ویں امام کی بھی قبر ہے۔ 9ویں امام کے بے انتہا فضائل ہیں، اور تمام ائمہ علیہم السلام میں سب سے کم عمر جو پائی ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام نے پائی ہے، 25 سال کی عمر، کہ ان 25 سالوں میں بھی آپ کو قید سے گزرنا پڑا، جس طرح میں مصائب میں ذکر کروں گا کہ امام موسیٰ کاظم کو قید میں گزرنا پڑا، اور آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ، امام موسیٰ کاظم کی زندگی 57 سال زندگی، بیشتر عرصہ آپ کا زندان میں گزرا، زندانوں میں گزرا۔ امام تقی علیہ السلام کی زندگی کا بھی حصہ ایسا ہی رہا کہ آپ کو بھی حکماء وقت کی طرف سے، حاکمان وقت کی طرف سے قید کی صورت میں آپ کو مقید کیا گیا، مختلف جگہوں پہ مختلف افراد کے بعد مختلف حکومتیں آتی رہی، مختلف حکمران آتے رہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جسموں کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کو گولی مار دے ختم ہو جائے گا انسان، لیکن فکروں کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، جملہ یاد رکھیے گا کہ آپ دیکھیے کربلا کے واقعے سے لے کر آپ اور پیچھے چلیے، نبی کریم سے لے کر مولا کائنات سے لے کر آج تک جو بھی علی والا ہے وہ نہ تلوار سے بچا ہے اور نہ گولی سے بچا ہے، تو اس لیے ہمیں موت سے گھبراہٹ نہیں ہے، نہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، نہ ہمیں موت سے گھبراہٹ ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ تو پھر آج تک شیعان حیدر کرار کا نام کیوں لوگ مٹانے کے چکر میں ہیں کہ ان کا نام ختم ہو جائے، ان کا نام مٹ جائے؟
کہ نہیں بات دراصل یہ ہے, میں مختصر کر رہا ہوں, بات تمام کر رہا ہوں, کہ دیکھیے جسموں کو قتل کر دیا جا سکتا ہے, گولی مار دی جائے, قتل کر دیا جائے, بات تمام کر دی جائے, ہاں سب کچھ کر دیا جائے, لیکن کسی کی فکر کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہماری فکر ہماری نہیں ہے, ہماری فکر خدائی فکر ہے جو ائمہ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. نویں امام کھڑے ہیں, حاکم وقت آ رہا ہے, چھوٹے ہیں اور کچھ بچے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی پروٹوکول آتا ہے, جب بہت سارے افراد آ جاتے ہیں تو بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو جیسے ہی حاکم وقت کا پروٹوکول آیا, لشکر آیا, تو امام محمد تقی بھی ہیں اور دیگر بچے بھی ہیں, تو وہ پروٹوکول کو دیکھ کے, وہ افراد کو دیکھ کے, اسلحہ کو دیکھ کے بچے بھاگ گئے. نویں امام کھڑے رہے. کیا سن رہے ہیں, کہ نویں امام کھڑے رہے اور حاکم وقت کو دیکھ کر اپنی جگہ سے ہلے نہیں. حاکم وقت آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کون ہیں, آپ کا تعارف کیا ہے. امام نے تعارف کروایا اور پھر ایک جملہ کہا کہ آپ یہاں کھڑے رہے, باقی سارے بچے چلے گئے, باقی سارے بچے ہمیں دیکھ کر بھاگ گئے, کہ آپ کیوں نہیں بھاگے. تو نویں امام محمد تقی نے جواب دیا کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جگہ بہت کشادہ ہے اور آپ کے لشکر کو جانے کے لیے یہاں راستہ فراہم ہے, تو مجھے ہٹنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. میں ایک جملہ کہوں کہ امام کہنا چاہتے تھے مامون سے, حاکم سے, کہ دیکھو تم آئے, سارے بچے بھاگ گئے اور میں کھڑا رہا. میں اس لیے کھڑا رہا کہ میں کرار کا بیٹا ہوں, غیر فرار کا پوتا ہوں. میں فرار اختیار کر لیتا اگر میں فرار کا بیٹا ہوتا. تو پھر گیا حاکم وقت اور جانے کے بعد شکار کیا. شکار کرنے کے بعد آیا اور ایک چیز مٹھی میں چھپائی. چھپانے کے بعد جب دوبارہ واپس آیا شکار پہ سے, امام علیہ السلام بھی کھڑے تھے, وہ بچے جو بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے تھے. پھر دوبارہ لشکر آیا, پھر دوبارہ بچے بھاگ گئے. تو ہاتھ میں کچھ چھپا کے پوچھا امام سے کہ یہ بتاؤ کیا ہے. کہا کہ اب بہت آسان سا جواب ہے, لوگ بھی آ رہے ہیں ظاہر ہے, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی آواز کو دھیما رکھوں تاکہ لوگ اور جو مجلس اعظم میں شرکت نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو کہا کہ سیدھا جواب ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو امام جواب دے دیتے کہ میرے ہاتھ میں یہ ہے. نہیں, امام نے اپنا علم بتانے کے لیے کہ یہ جو علم ہمیں ملا ہے یہ خداوند متعال کی طرف سے ملا ہے, امام نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے جو بنائے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. انسانوں کے جو بنائے ہوئے بندے ہیں وہ جاتے ہیں شکار کرتے ہیں اور شکار کرنے کے بعد مچھلی اپنے ہاتھ میں چھپا لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے سوال کرتے ہیں. یہ امام ہیں کہ جن کو علم خداوند متعال کی طرف سے ملا ہے. بس سامعین گرامی قدر, ائمہ علیہ السلام سے توسل کریں, ائمہ علیہ السلام سے رابطے میں رہیں, مسلسل رابطے میں رہیں. کوشش یہ کریں کہ ہمارے بزرگ ہم سے کہا کرتے ہیں, ہمارے اساتذہ ہم سے کہا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی حرم میں جائیں تو کوشش کریں کہ صاحب حرم سے یہ کہیں کہ سوتے میں جاگتے میں اپنی زیارت ہمیں کروا دیں. اللہ اکبر, کیا لطف آ جائے گا. ہاں, یعنی ہم جیسے گنہگاروں کو اگر امام اپنی زیارت کروا دے, قبر کی زیارت ہو رہی ہے, مرقد کی زیارت ہو رہی ہے, ہاں مسلسل جا رہے ہیں, مسلسل جا رہے ہیں, لطف کیا آئے گا کہ مولا ایک جھلک اپنی دکھا دے. ہاں, میں تو کچھ کہہ نہیں رہا, میں تو صرف دو جملے پیش کر رہا ہوں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. ہاں, مولا ایک جھلک اپنی آپ ہمیں دکھا دے. بس دنیا نہیں چاہیے ہمیں, آخرت میں شفاعت کی ذمہ داری چاہیے. ہم گنہگار ہیں. آپ دیکھیے ہر امام کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ رکھا گیا, 7ویں امام کے ساتھ, 9ویں امام کے ساتھ, دونوں کو قید میں رکھا گیا. اور پھر حالات ایسے رہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جسموں کو تو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن فکروں کو, افکار کو قتل نہیں کیا جا سکتا, ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں آل محمد کے بڑے مصائب ہیں. ایک جملہ پیش کرتا ہوں.
کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا رویا کیسے جائے، مجلس ازاں میں رویا کیسے جائے؟ کہ مولا تشریف فرماتے، ساتھ میں مولا کے صحابی ابو بصیر تشریف فرماتے، گریہ ہو رہا ہے، ذاکر مصائب بیان کر رہے ہیں، چھٹے امام کے جد کے مصائب بیان ہو رہے ہیں تو کیا خوب گریہ ہو رہا ہوگا۔ آپ کا صحابی ابو بصیر بھی بیٹھا ہے، گریہ کر رہے ہیں۔ مولا نے ابو بصیر سے کہا کہ اے ابو بصیر، ذاکر مصائب بیان کر رہا ہے اور تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں۔ کہا مولا یہ دیکھیے آنسوؤں سے تر رومال ہے، میں گریہ کر رہا ہوں۔ کہا نہیں اے ابو بصیر ایسے گریہ نہ کیا کر۔ کہا مولا آپ بتائیے کیسے گریہ کروں، کیسے آنکھوں میں آنسو آ جائیں؟ کہا ویسے گریہ کیا کرو کہ جیسے میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کرنے کا حق ہے۔ کہا کیسے گریہ کرنے کا حق ہے؟ کہا جیسے ان کی ماں فاطمہ زہرا ان پہ گریہ کرتی ہیں۔ کہا وہ کیسے گریہ کیا کرتی ہیں؟ کہا سینے پر ماتم کر کے یہ جملہ کہتی ہے، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا پیاسا حسین۔ کہ رونے کا حق یہی ہے، رونے کا سلیقہ یہی ہے کہ سینے پر ماتم کیا جائے، سروں پر ماتم کیا جائے، پنڈلیوں پر ماتم کیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا دو جملے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہر امام کو اذیت پہنچائی گئی ہے نا، مصائب امام حسین کے بھی ہیں، آپ کے حرم میں پڑھنے کا خداوند متعال ہمیں موقع دے گا۔ کل کا کچھ نہیں پتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں موقع دے گا کہ ہم جا کر وہاں مولا کی فضائل و مصائب پیش کریں گے، لیکن آج موسیٰ کاظم کے حوالے سے دو جملے پیش کر کے بات تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو ہر امام کو اذیتیں دی گئی ہیں، ہر امام پر مصائب داخل کیے گئے ہیں، ہر امام پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، لیکن ایک جملہ پیش کر دوں کہ ہر امام پر جب مصائب ڈھائے گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی امام کے ساتھ موجود ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم کی مصیبت یہ ہے کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہن جناب امام، آپ کی بیٹی جناب معصومہ قم بھی آپ کے قریب موجود نہیں ہے۔ بس ایک جملہ پیش کر کے بات تمام کروں گا کہ امام موسیٰ کاظم کو جب زہر دیا گیا تو اس سے پہلے امام کا چاہنے والا آیا کہتا ہے کہ اے مجھے شخص مجھے دکھا کہ میں کسی طرح اپنے زمانے کے امام موسیٰ کاظم کی زیارت کر لوں۔ کہ جس طرح سے روشن دان ہوا کرتا ہے کہ اس نے روشن دان سے امام کی طرف جب زیارت کی ہے تو عجیب و غریب جملہ پوچھا ہے کہ اے شخص تو نے مجھ سے کہا تھا کہ تو میری زیارت کروائے گا امام موسیٰ کاظم کی، لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں تو ایک کپڑا سا زمین پر موجود ہے کہ یہی تیرے امام ہے کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا، ارے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا، ارے جب مولا کو زہر دیا گیا ہے تو آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے ارے 4 مزدوروں کو بلایا گیا ہے۔ میں کہوں گا مولا کاظم آپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 مزدوروں کو بلایا گیا، لیکن ذرا کربلا میں تو آئیے، آپ کے جد حسین کا لاشا ارے کربلا کی سرزمین پر پڑا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کا، آنکھوں میں آنسو ہے نا، سر پہ امامہ ہے، ایک جملہ آخری جملہ مجلس تماموں کو یہ میں تو دعا کروا رہا ہوں، اب بھی اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا ہے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، سر پہ امامہ ہے، وقت قبولیت دعا ہے، مولا کے حرم کے سامنے ہے، آنکھوں میں آنسو ہو، باب الحوائج کا واسطہ ہو، خداوند متعال کسی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ میں کہوں گا عجیب و غریب مصائب کا جملہ ہے کہ مولا کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے، ہاں، اور 7ویں امام موسیٰ کاظم کے فرزند امام علی رضا، دعا میں یاد رکھیے گا کہ کاش ہمیں بھی امام رضا کی زیارت مشہد میں نصیب ہو جائے، بار بار نصیب ہو جائے۔
کا امام کو غسل و کفن امام ہی دیا کرتا ہے. کہ جب 8ویں امام، آخری جملہ مجلس سے ادا تمام ہوئی، کہ جب 8ویں امام کا وقت آخر آیا ہے نا تو شخص آیا کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ کے غسل و کفن کا انتظام کیسے کیا جائے گا. تو امام نے کہا کہ میرے جنازے کے پاس کوئی نہ آئے، امام کو غسل و کفن امام ہی دیا کرتا ہے. جب امام کی شہادت ہو گئی ہے نا تو باعجاز امامت امام علی رضا علیہ السلام آئے ہیں، اپنے بابا کو غسل و کفن دیا ہے، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. میں کہوں گا اے امام موسیٰ کاظم، آپ کے فرزند امام علی رضا تو آ گئے ہیں، لیکن ذرا کربلا میں تو آئیے، آپ کے جد حسین کا لاشا پڑا ہے. ارے امام سجاد آئیں گے بھی تو کیسے آئیں گے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار. پروردگار عالم تجھے واسطہ نوازوں کا ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم جو بھی زائرین اس زیارت کے لیے آئے ہیں، نہ صرف ہمارے قافلے والے، جہاں تک آواز آ رہی ہے، پروردگار عالم ہر ایک کی حاجت کو بے وسیلہ امام موسیٰ کاظم، بے وسیلہ امام تقی جواد اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ دنیاوی حاجتیں، اخروی حاجتیں، کتنی حاجتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہیں، تمام زائرین کے ذہنوں میں ہیں. پروردگارہ کتنے لوگوں نے ہم سے التماس دعا کہا ہے، دعاؤں کی درخواست کی ہے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، رزق کے لیے، شادی کے لیے، 10 قسم کی دعاؤں کا کہا ہے. پروردگار عالم تمام التماس دعا کنندگان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ رزق حلال عطا فرما، ہمارے رزق میں ترقی عطا فرما، ہمارے دسترخوان میں وسعت عطا فرما، روحانی جسمانی معنوی پریشانی اور تکالیف کو دور فرما. ہماری زیارات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں وہ وقت بھی دکھا کہ جب ہم زمانے کے امام کے ساتھ نجف سے کربلا پیدل امام حسین کی زیارت کے لیے جا سکیں. پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے اپنے تمام مرحوم مومنین مومنات عزیز و اقارب کے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين.